السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله في الفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مسند صدارت پر تشریف فرما قابل قدر صدر اجلاس، علم و حکمت سے میاناز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، قرب و جواب کا تشریف لائے سامعین و سامعات، اور میرے ہمدرد ہم سفر اصحاب چمن، آج کے اس 8واں سالانہ اجلاس عام میں جس عنوان پر اپنی معافی ضمیر کو پیش کرنا چاہتا ہوں، عصر حاضر میں علم دین کی اہمیت. محترم سامعین، علم اللہ تعالیٰ کا ایک نادر تحفہ ہے جس کے ذریعے انسان کو تمام مخلوقات پر سربلندیاں حاصل ہے. ہمارا تعلق دین اسلام سے استوار ہے جس کا آغاز علم سے ہوا اور جس کی تمام تر بنیاد علم حکمت پر قائم ہے، جس کی پہلی وحی کا پہلا لفظ علم پر مبنی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی وہ بھی علم پر قائم تھی. اسلام کی تمام تر تعلیمات کا محض علم ہے. عصر حاضر سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے جہاں ہم اپنا ہر قدم بڑھانے میں علم کے محتاج ہیں، جہاں ہر طرف اخلاقی پشتی اور دین سے بیداری کا دور دورہ ہے. ہر شخص اپنے ریاستی ٹیکنیکل، انجینئرنگ، وکالت، ڈاکٹری اور مختلف جدید علوم حاصل کرنا لازمی سمجھتا ہے. لیکن کیا ایسے تیز ترین اور تعلیمی پیش رفت دور میں علم دین کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. خواہ زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے، علم دین ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا اور رہے گا. تاریخ گواہ ہے جب بھی مسلمان علم سے دور ہوئے وہ غلام بنا لیے گئے. جب بھی انہوں نے تعلیم و تعلم کے مواقع خود سے محروم کیے وہ اپنی شناخت کھو بیٹھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. جس کو علم و حکمت ملی اس کو بہت بڑی نعمت ملی. علم و حکمت والے وہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. علم و حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت مرحمت فرمائی اس نے بہت بڑا سرمایہ حاصل کر لیا. اسی لیے پیارے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ابن ماجہ. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کی اہمیت و فضیلت سے کسی بھی دور میں روگردانی نہیں کی گئی. ہمیشہ علم دین کو نمایاں مقام حاصل رہا ہے. محترم سامعین، دور جدید میں جبکہ اسلام دشمن طاقتیں ہر طرف سے اسلام پر الغار کر رہی ہے، علم دین کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. جہاں ایک طرف معاندین اسلام مسلمانوں کو علم دین سے دور کرنے میں کوشاں ہے اور دوسری طرف مسلمان خود اس میں غفلت برت رہے ہیں. ایک سروے کے مطابق آج 96% طالب علم کالج اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے. صرف 4% طالب علم علم دین کی راہ پر گامزن ہے اور پوری قوم کو ان سے امیدیں وابستہ ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں گے. مسلمانوں کی کشتی ایک زبردست بھور میں پھنسی ہچ کو لے کھا رہی ہے جس سے نکلنے کے لیے مسلمانوں کو علم دین کی طرف راغب ہونا پڑے گا اور دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے انت تک محنت کرنی ہوگی. عصر حاضر میں جبکہ ہمارے مدارس و جامعات پر تنقیدیں ہو رہی ہے، ہمارے یونیفارم تبدیل کر کے ہماری شناخت مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلامی تعلیمات کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ ہم دینی تعلیم سے کوسوں دور کھڑے ہیں. یہ 4% طلبہ آخر کب تک پوری قوم کا بوجھ لے کر چلتے رہیں گے؟ اس میں اضافہ کب ہوگا؟ اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی تو دن دور نہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جب علم اٹھا لیا جائے تو فتنے ہی فتنے ہوں گے. آج وہ وقت آ چکا ہے جہاں چہا جانب دینی تعلیم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے لیکن ہم اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں. وجہ صرف علم دین سے دوری ہے. اسی لیے رب کائنات نے فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے پیغمبر کہہ دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین کی اہمیت کو سمجھنے اور اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی.
سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ صرف 4% لوگ صرف دینی علم حاصل کر رہے ہیں اور 96% بچے مدارس کو چھوڑ کر کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب بتائیے یہ 4% طلبہ کب تک اس قوم کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ کب تک اس قوم کو لے کے آگے چل سکتی ہے؟ کیسے اس قوم کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے؟ آپ اسے خود اندازہ کر سکتے ہیں اور اندازہ کر کے ہمیں خود بخود فیصلہ کرنا ہوگا۔ ابھی آپ عزیزم محمد ریحان محمد عبداللہ کی زبانی عصر حاضر میں علم دین کی اہمیت کو عنوان پر سماعت کر رہے تھے۔ اب میں بلا کسی تاخیر